خالد سیف اللہ رحمانی، خادم اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا و المعہد العالی الاسلامی حیدرآباد آپ سے عرض کر رہا ہے، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ کرونا کی جو وبا اس وقت پوری دنیا میں آئی ہوئی ہے، جس نے ہمارے ملک کو، ہماری ریاست تلنگانہ کو اور ہمارے شہر حیدرآباد کو بھی متاثر کیا ہے، وہ ہم سب پر واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان ہے کہ مسجدیں جو بند کر دی گئی تھیں اور جن میں صرف 4-5 نمازیوں کو نماز ادا کرنے کی اجازت تھی، اب اس میں سہولت پیدا ہو گئی ہے اور نسبتاً زیادہ لوگ مسجد میں آ کر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا تو بے حد و نہایت شکر ہے ہی، اور حکومت بھی قابل تشکر ہے کہ اس نے مذہبی مقامات میں عبادت کی اور اللہ سے مانگنے کی، الہا و التجا کی راہ نکالی۔ لیکن ہمیں یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ کرونا کی وبا ختم ہو چکی ہو، بلکہ یہ وبا پہلے سے بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اب پوری دنیا میں ہندوستان کرونا کیس کی کثرت کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے 5ویں نمبر پر آ چکی ہے۔ ایشیا کے ملکوں کو تو اس نے پیچھے چھوڑ ہی دیا ہے۔ اٹلی، جہاں کرونا کے متاثرین شروع میں سب سے زیادہ تھے، اس کو بھی ہندوستان نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے ہمیں مسجدوں میں عبادت کرنی ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے، لیکن اسلام میں انسانی زندگی اور صحت کی حفاظت کی جو اہمیت ہے، اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ احتیاط بھی کرنی ہے۔ اس سلسلے میں چند مشورے آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اب ماشاءاللہ ہمارے ہاں اکثر مسجدوں میں جائے نماز ہیں، اور جائے نماز کے طور پر، مصلی کے طور پر اچھی قالینیں بچھائی گئی ہیں۔ اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، اور اس سے نمازیوں کو راحت حاصل ہوتی ہے، لیکن مخمل کا جو کپڑا ہوتا ہے وہ وائرس کو زیادہ اپنے اندر جذب کرتا ہے۔ اس میں ٹھہرنے کے لیے وائرس کو جگہ مل جاتی ہے، اس کو بار بار دھویا نہیں جا سکتا، بار بار اس پر پوچھا نہیں لگایا جا سکتا، سینیٹائز نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے موجودہ حالات میں مسجد کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ قالینوں کو مسجد سے ہٹا دیں، اور جو اصل زمین ہے، چاہے وہ ماربل کی شکل میں ہو، چاہے وہ بلو پتھر کی شکل میں ہو، یا جیسے آج کل زیادہ ٹائلز کا رواج ہے، ٹائلز کی شکل میں ہو، ان پر نماز ادا کی جائے۔ اور اگر غور کیا جائے تو یہ افضل بھی ہے، اس لیے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جنس ارض پر، اصل زمین پر نماز پڑھنا مسنون ہے، اور اگر اس پر کوئی چیز بچھا دی جائے تو ان کے ہاں یہ بہتر نہیں ہے۔ لیکن اگر مسجد کی زمین پر براہ راست نماز پڑھی جائے، چاہے وہ زمین جس شکل میں ہو، پتھر بچھا ہوا ہو، ٹائلز بچھے ہوئے ہوں، تو اس پر نماز ادا کرنا تمام فقہا کے نزدیک افضل ہے۔ تو اس لیے مسجد سے اس طرح کی چیزیں ہٹا دی جائیں، اور جو لوگ آئیں وہ اپنے ساتھ
چھوٹی جا نماز یا کپڑا اگر چاہیں تو ساتھ لے آئیں اور اس کو بچھا کر نماز پڑھ لیں، تاکہ اپنے آپ کو بیماری سے بچانے میں اور دوسروں کو بیماری سے محفوظ رکھنے میں سہولت ہو اور آپ اس میں ایک رول ادا کر سکیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نماز سے پہلے اور بعد کی سنتیں گھر میں ادا کریں، صرف نماز باجماعت یہ مسجد میں ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک بھی یہی تھا کہ آپ سنتیں اپنے دولت خانے میں ادا فرمایا کرتے تھے، فرض نماز گھر میں ادا کرتے تھے، مسجد میں ادا کرتے تھے۔ یہ ہمارے ہاں جو سنتوں کو مسجد میں ادا کرنے کا رواج ہوا، وہ ہمارے گھروں کے ماحول کی وجہ سے، کیونکہ مسجد میں جو یکسوئی ہوتی ہے نماز پڑھنے کی، وہ یکسوئی گھر کے ماحول میں میسر نہیں آتی، ورنہ افضل یہی ہے کہ آدمی گھر میں سنت پڑھے۔ تو خاص کر ان حالات میں جتنے کم وقت میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، جتنے کم وقت میں لوگوں کی اجتماعیت ہو، اتنا زیادہ یہ بہتر صورت ہوگی۔ تو اس لیے مسجد میں جا کر صرف فرض نماز ادا کی جائے، سنتیں گھروں میں ادا کر لی جائیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ مسجدوں میں وضو کی، استنجا کی سہولت رکھی جاتی ہے، رکھی جانی چاہیے، لیکن موجودہ حالات میں اس کا اہتمام کریں کہ اپنے گھر سے استنجا کر کے اور وضو کر کے مسجد جائیں، اور بہت مجبوری کی صورت کے علاوہ مسجد کے طہارت خانے اور وضو خانے کا استعمال نہیں کریں، کیونکہ مختلف لوگوں کے، اس لیے گھر سے استنجا اور وضو کر کے مسجد میں آئیں۔ ایک ہی نل کے مختلف لوگوں کو استعمال کرنے سے اور ایک ہی جگہ کے مختلف لوگوں کے استعمال میں آنے سے وائرس کے پھیلنے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ تیسری ضروری بات یہ ہے کہ اس وقت مساجد کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ وہ مسجدوں کو سینیٹائزر کا انتظام کریں، مسجد کے لیے مسجدوں کو سینیٹائز کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ تاکہ جو اس طرح کے وائرس ہیں وہ وائرس ختم ہو جائیں، اور جو لوگ نماز کے لیے آئیں ان کے لیے بھی یہ انتظام ہو کہ وہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے سینیٹائزر سے اپنے ہاتھ کو دھوئیں، اور نماز کے بعد جب مسجد سے باہر نکلیں اس وقت بھی سینیٹائزر کا استعمال کریں۔ دیکھیں، سینیٹائزر میں الکوہل تو ہوتا ہے، لیکن یہ نشہ پیدا کرنے والا الکوہل نہیں ہوتا ہے، اور جو الکوہل نشہ پیدا کرتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے۔ پڑوسی ملک کے ایک دارالفتہ نے باضابطہ ماہرین سے اس کی تحقیق کی ہے اور اس پر بیان دیا ہے، تو اس لیے اس میں کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ حرمین شریفین میں بھی سینیٹائزر کا استعمال ہو رہا ہے، تو سینیٹائزر کا استعمال ہونا چاہیے تاکہ آپ خود محفوظ رہیں اور دوسروں کو محفوظ رکھیں، دونوں باتیں ہوں اس میں۔ اسی سلسلے میں ایک مشورہ یہ ہے کہ اس بیماری کے لیے بہت اہم چیز ہے ڈسٹینس، سماجی فاصلوں کو قائم رکھنا۔ یہ مسجد میں کئی مرحلوں میں ہمیں قائم رکھنا ہوگا۔ ایک تو ہم آنے کا گیٹ الگ رکھیں اور جانے کا گیٹ الگ رکھیں تاکہ ایک گیٹ پر ازدحام نہ ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے
کہ نکلتے وقت سب لوگ اس کا خیال رکھیں کہ ایک ساتھ سارے لوگ دروازے پر جمع نہیں ہو جائیں۔ اس بات کا بھی لحاظ رکھنا ہوگا کہ 2 صفوں کے درمیان بیچ میں ایک صف کی جگہ چھوڑ دی جائے تاکہ 2 صفوں کے درمیان فاصلہ بڑھ جائے۔ ایک صف میں جو نمازی کھڑے ہوں تو 2 نمازیوں کے درمیان بیچ میں 1 میٹر کا فاصلہ رکھا جائے۔ تو اس طرح ہم جو سوشل ڈسٹنس ہے اس کو قائم رکھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جمعہ کی نماز میں خاص طور پر اس کا لحاظ رکھا جائے۔ اگر مسجدیں کئی منزلیں ہیں، بعض منزلیں جمعہ میں استعمال نہیں ہوتی ہیں، تو ان تمام منزلوں میں نمازیوں کی صفیں لگائی جائیں تاکہ یہ فاصلہ رکھنا ممکن ہو سکے۔ اور اگر مسجد چھوٹی ہو تو کوشش کی جائے کہ قریب میں اگر کوئی فنکشن ہال ہے تو وہ بھی لے لیا جائے، ایک جماعت مسجد میں ہو جائے، ایک فنکشن ہال میں ہو جائے۔ اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں مسجد بھی چھوٹی ہے، فنکشن ہال بھی قریب میں نہیں ہے، تو آخری صورت یہ ہے کہ مسجد میں ایک سے زیادہ جماعتیں کر لی جائیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ممتاز شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں دوسری جماعت کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ پہلی جماعت کا امام جہاں کھڑا ہوا تھا دوسری جماعت کا امام اس سے 1 صف پیچھے کھڑا ہو۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ وقفے کے ساتھ وہاں 2 جماعتیں یا 2 سے زیادہ جماعتیں کر لی جائیں تاکہ بڑا مجمع جمع نہ ہو اور جو فاصلوں کے تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ شریعت میں جو بوڑھے لوگ ہیں اور چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے خصوصی رعایت ہے۔ ابھی اس کے سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ 65 سال سے زیادہ کے ہوں ان کو یہ بیماری بہت جلد متاثر کرتی ہے، اور جو لوگ 65 سے کم کے ہوں، 60 سے اوپر کے ہوں، ان کے بھی متاثر ہونے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور جو بچے 10 سال سے کم عمر کے ہوں وہ بھی اس سے بہت تیزی سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو 65 سال سے زیادہ کے لوگ ہوں اور 10 سال سے کم کے ہوں، سرکار نے ہدایت دی ہے کہ ایسے لوگ مسجد میں آنے سے گریز کریں۔ ہمیں حکومت کے اس قانون پر اور سرکار کی اس ہدایت پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نے حکومت سے اس کے قوانین کی پابندی کا عہد کیا ہے اس ملک کے شہری ہونے کی حیثیت سے، اور عہد کو پورا کرنا شرعاً واجب ہوتا ہے۔ بہرحال ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اگرچہ حکومت نے ایک طرح سے لاک ڈاؤن ختم کر دیا ہے لیکن بیماری ختم نہیں ہوئی ہے۔ اگر ہم نے احتیاط نہیں کی تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ بیماری کا پھیلاؤ بڑھ جائے، اور دوسرا اندیشہ یہ ہے کہ اگر مسجد کے نمازی بیمار ہوئے تو پھر میڈیا کے لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ مسجدوں کے ذریعے کرونا وائرس پھیلایا جا رہا ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے بھائی ان احتیاطوں پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔